والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں مردوں کے لیے تو حور کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر کیا ہے، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ کیا عورتوں کو بھی جنتی مرد ملیں گے؟ یا پھر عورتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں شادی شدہ ہوتی ہیں، تو کیا ان کے شوہر ان کو جنت میں ملیں گے؟ یا جو کنواری مر گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو طلاق شدہ ہو کر کے مری ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس طریقے کے بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہوگی کہ جنت میں عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ناظرین کہ اگر کسی عورت کے ذہن میں اس قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ سوال پیدا ہونا نیچرل ہے۔ جنت کے بارے میں جاننے کے لیے انسانی جو ذہن ہے، ایک مومن جو ہے وہ جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ صحابہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں بہت سارے سوالات کرتے تھے۔ ترمذی کی 2526 نمبر کی صحیح روایت ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ الجنت ما بناؤہا، جنت کی عمارت کس چیز کی بنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وضاحت فرمائی، جنت کی عمارت اس چیز کی بنی ہوگی۔ تو صحابہ نے ایسے سوالات کیے ہیں۔ اس طریقے کے سوالات ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف سوال نہیں کرنا ہے بلکہ تیاری بھی کرنا ہے۔ جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی، جنت آرزوؤں سے نہیں ملے گی، جنت کے لیے عمل صالح کرنا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف کی آیت نمبر 72 کے اندر، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جو تم کو ملی ہے اے جنتیوں، یہ تمہارے نیک عمل کے وجہ سے تم کو ملی ہے۔ لہٰذا اگر دل میں جنت میں جانے کا شوق ہے تو ساتھ میں ہمیں نیک عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جنت جیسے عورت مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل مرد کرے اس کو جنت ملے گی، عورت کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے جینڈر کی بنیاد پر، یعنی جنس کی بنیاد پر مرد اور عورت کے درمیان جنتی ہونے میں کوئی تفریق نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 124 نمبر کی آیت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ذرہ برابر، ولا یظلمون نقیرا، اس کے ساتھ کھجور کی گٹھلی اور اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سب سی جھلی ہوتی اس کے برابر بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کو جو ہے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کو جنت میں کیا ملے گا۔ اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو انسانی نفس چاہتا ہے، جس میں لذت ہے، جو انسان کی خواہش ہے، وہ تمام چیزیں جنت میں ملیں گی۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ ہر عورت اور مرد کو یہ بات جان لینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 48 کے اندر، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنتیوں کو، سورہ ہجر کی آیت نمبر 48 سے معاف کیجئے، کہ جنتیوں کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی، اور جنتی جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتیوں کو جنت کے اندر وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اور جس کے اندر نفس کو لذت ملے گی، اور جنتی ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتیوں کو، مردوں کو، جنتی جو مرد ہوں گے ان کو تو حور ملے گی، اور حور کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر کیا ہے، مگر عورت کو کیا ملے گا اس کی وضاحت قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا ہے، اس کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، بندوں کو جواب دہ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اپنی حکمت بیان کر دیتا ہے، کبھی کبھی وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ حکمت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ جہاں تک عورتوں کے لیے جنت میں جو ان کو مرد ملے گا اس کا تذکرہ اگر قرآن میں نہیں کیا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ فطری طور پر حیا والی ہوتی ہے،
مرد کے اندر جس ٹائپ کی عورت کی شہوت اور خواہش ہے اس ٹائپ کی عورت کے اندر مرد کی خواہش نہیں ہے۔ مرد اپنی خواہش کا جس طریقے سے اظہار کرتا ہے اور مرد کو عورت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے جنت کا، عورت کی جو فطری شرم و حیا ہوتی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے۔ عورت کو اسی لیے رب العالمین نے عورت کی فطرت کی وجہ سے مردوں کا ذکر کر کے شوق نہیں دلایا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما ذکر الزوجات للازواج لان الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، کہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو جو عورتیں ملیں گی ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ طالب ہوتا ہے، وہ اصل میں عورت کا طلبگار ہوتا ہے اور عورت کی رغبت اس کے اندر ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کی بیویوں کا ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے جوڑے جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے بھی بنی آدم میں سے جوڑے ہوں گے۔ اب وہ جوڑے کیسے ہوں گے؟ تو آئیے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں عورتوں کی سچویشن کیا ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل کل ملا کر کے عورتوں کی 6 سچویشن ہوتی ہے جو وہ جنت میں جائیں گی، تو ان 6 سچویشن میں سے کوئی ایک سچویشن کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو شادی سے پہلے مر گئی، دنیا میں شادی اس نے کی نہیں، کنواری تھی، مر گئی۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت ہوتی ہے جس نے کسی سے شادی کی، طلاق ہو گیا، اب طلاق کے بعد ابھی اس نے کسی سے نکاح نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئی۔ تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ عورت نے کسی سے شادی کی اور وہ جو شوہر تھا اس کا دنیا میں وہ جنت میں نہیں جا سکا۔ عورت تو جنتی ہے، شوہر جنتی نہیں، اللہ نہ کرے ایسی سچویشن آئے، لیکن ایسی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ عورت تو جنتی ہے لیکن شوہر جنتی نہیں ہے۔ چوتھی سچویشن یہ ہے کہ عورت نے کسی سے شادی کی، کسی مرد کے نکاح میں تھی اور مرد کے پہلے وہ عورت دنیا سے انتقال کر گئی، اسی کے نکاح میں تھی اور دنیا سے چلی گئی۔ پانچویں سچویشن یہ ہے کہ عورت کا شوہر مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اسی مرد کی جس سے اس نے نکاح کیا تھا اور وہ شوہر مر گیا تھا، اسی کی بیوگی کی حالت میں وہ بیوہ تھی اور اسی حالت میں بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اور چھٹی سچویشن یہ ہے کہ شوہر مر گیا اور اس نے کسی اور سے عورت نے نکاح کیا۔ تو یہ ٹوٹل 6 سچویشن ہیں۔ اب ان 6 حالات میں عورت کا حال جنت میں کیا ہوگا، آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے مر گئی تو اللہ تعالیٰ دنیاوی جو جنتی مرد ہوں گے ان میں سے کسی مرد سے اس عورت کا نکاح جنت کے اندر کرائیں گے۔ وہ عورت جنت میں اکیلی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 2834 2834 نمبر کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا ما فی الجنت اعزب، جنت کے اندر کوئی کنوارا نہیں ہوگا، کوئی سنگل نہیں ہوگا۔ تو جو عورت دنیا میں کنواری مری ہے، بغیر شوہر کے مری ہے، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے کسی مرد کے ساتھ اس کا نکاح کرائیں گے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اذا لم تتزوج فی الدنیا فإن اللہ تعالی یزوجها ما تقر بها عینها فی الجنہ، اگر عورت دنیا میں بغیر شادی کیے ہوئے انتقال کر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا نکاح ایسے مرد سے کریں گے جس سے اس کی آنکھ ٹھنڈک ہو جائے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے جوڑے کی نعمت بھی ہے، جب مردوں کو ان کا جوڑا ملے گا تو عورت کو بھی اس کا جوڑا ملے گا۔ اسی طریقے سے جو عورت مطلقہ ہو کر کے مری ہے، شوہر نے طلاق دے دیا اور اب اگلا نکاح ہونے کے پہلے وہ انتقال کر گئی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اہل دنیا میں سے، دنیا کے انسانوں میں سے جو جنت میں جائیں گے ان میں سے عورت کے پسندیدہ مرد سے اس کا نکاح اللہ تعالیٰ کرا دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھے کہ اگر بیوی جو ہے شادی کے بعد مری ہے اور کسی شوہر کے ساتھ وہ نکاح میں تھی اور شوہر مر گیا اور پھر اس کے بعد اس عورت نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، تو جس کے ساتھ نکاح میں وہ دنیا میں تھی اسی شوہر کے ساتھ وہ آخرت میں بھی ہوگی، جنت میں بھی ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر عورت نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا یا کسی شوہر نے طلاق دے دیا، اس نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا، تو جس سے لاسٹ میں جس کے نکاح میں تھی عورت، اپنی موت کے ٹائم جس کے نکاح میں بیوی تھی، اسی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرات توفی عنہا زوجہا
جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے فتزوجت بعدہ، اور اس کے انتقال کے بعد عورت کسی اور سے نکاح کر لے، فہی لآخر ازواجہا، تو وہ جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر 1281 نمبر کے تحت اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ وہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام ازواج دنیا میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، اس لیے ان کو دوسرا نکاح کرنے کی، نبی کے انتقال کے بعد، نبی کی وفات کے بعد ان کو نکاح کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی۔ یہاں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ جب عورت شوہر کے ساتھ ہی جنت میں رہے گی، جس شوہر کے نکاح میں تھی اسی شوہر کے ساتھ جنت میں وہ رہے گی، تو ہم جب جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم جنازے کی نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں، وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهَا، اے اللہ اس عورت کو اس کے شوہر سے بہتر شوہر دے دے۔ تو بہتر تو پھر ملے گا ہی نہیں، جو دنیا میں تھا وہی ملے گا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ عورت کسی کے نکاح میں تھی تو مطلب یہ ہوا کہ شوہر تو وہی رہے گا، لیکن صفات کے اعتبار سے اس سے بہتر ہو جائے گا۔ وہ ظاہر ہے کہ دنیا میں مردوں کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، وہ ساری کمزوریاں اللہ تعالیٰ جنت میں دور کر دے گا۔ جنت میں سارے کے سارے مرد اور سارے کے ساری عورتیں جو ہوں گی وہ خوبصورت ہوں گے، ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہوں گے اور ایک دوسرے کا حق مکمل طریقے سے ادا کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان کے نکاح میں، ایک عورت کے نکاح میں ایک ہی شوہر آئے گا۔ جیسے دنیا میں ایک عورت ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتی، عورت کی جو اپنی ایک مخصوص فطرت ہے، جو نیچر ہے اس کا تقاضا ہے کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شادی نہ کرے، وہی حال جنت میں بھی ہوگا، ایک ہی شوہر اس کا ہوگا۔ ایک مرد کی تو کئی بیویاں ہوں گی، ایک مرد کے لیے تو کئی حوریں ہوں گی، مگر ایک عورت کے لیے ایک ہی شوہر ہوگا، ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہوگا۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جنت میں عورتوں کے تعلق سے۔ اگر اس تعلق سے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں یا الگ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے ہماری جو خطائیں ہو جائیں رب العالمین ان سے درگزر کر کے اپنی جنت میں ہم سب کو مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔